گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا تھا، جو کہ اس سے قبل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ در حقیقت اس میں جاہلیت کے رسومات میں سے ایک رسم کو توڑنا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ازحد ضروری تھا، جو کہ کسی بھی بندے کا کسی کو متبنہ اور لے پالک، کسی کو بیٹا بنانا، کسی کو بھائی بنا لینا، اور اس وقت یہ ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو بیٹا بنا لے تو یہ حقیقی بیٹے جیسا سمجھا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت سے قبل حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اب جب ان کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طلاق دلوا کر ان کا نکاح اللہ کے نبی سے آسمانوں کے اوپر سے کرایا، تو اس میں فلسفہ اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ عملاً جو ایک بت موجود ہے وہ ٹوٹ جائے، اور آئندہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی بندہ کسی کو بیٹا بناتا ہے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی موقع کے اوپر ایک دو باتوں کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ ایک تو اگلے دن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ولیمے کے لیے لوگوں کو بلایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح کا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع کے اوپر لوگوں کو دیا تھا، تو اس طرح کا ولیمہ کسی اور بیوی کے نکاح میں نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کے موقع کے اوپر لوگوں کو گوشت اور روٹی وہ کھلایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر امہات المؤمنین کسی کے نکاح کے موقع کے اوپر ولیمہ کیسا تھا، کسی کے نکاح کے موقع کے اوپر ولیمہ کیسا تھا، اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی بندہ بیویاں زیادہ کرتا ہے، ایک سے زیادہ، دو، تیسری، چوتھی، تو ولیمے میں کفو، ولیمے میں مساوات یہ لازمی نہیں ہے کہ بھئی پہلی بیگم سے نکاح کے موقع کے اوپر جو ولیمہ تھا تو دوسری بیگم کے نکاح کے موقع کے اوپر بھی ولیمہ ویسا ہی ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت اپنے ساتھیوں کو بلایا، دعوت دی، تب تک حجاب اور پردے کے احکامات پراپرلی نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت تک لوگوں کا گھروں میں آنا جانا، اسی طریقے سے رستے میں ملنا، خواتین کا مردوں کو، مردوں کا خواتین کو دیکھنا، یہ عام عرف اور معمول کے مطابق تھا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی کے پاس تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور لوگ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر موجود تھے۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تاکہ یہ لوگ بھی کھڑے ہوں اور نکل جائیں، چلے جائیں، لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو کہ کھانا کھا لینے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے گھر کے اندر ہی تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ انتہائی حیا والے، ان کے حیا کے متعلق روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ
جو لڑکی نئی نویلی بالغ ہو جائے اور اس وقت جو اس کے حیا کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی ان لڑکیوں سے بھی کہیں بڑھ کر حیا والے تھے۔ کسی کو سخت بات کہنا، کسی سے اپنے حق کا سختی سے مطالبہ کرنا، ان تمام تر باتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی خود اپنے گھر سے نکلے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے اور یہ لوگ بھی مجھے دیکھیں اور یہ نکل جائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نکل پڑا۔ تھوڑی دیر ہم نے باہر گزاری، اللہ کے نبی پھر تشریف لائے، دیکھا وہ 3 لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی پھر واپس ہو گئے اور دوبارہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے تک پہنچے تو پھر ان کو خبر دی گئی کہ وہ 3 لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی دوبارہ گھر کی طرف آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اندر داخل ہوئے تو اپنے اور میرے درمیان اللہ کے نبی نے پردہ حائل کر دیا، اور عین اس موقع کے اوپر حجاب اور پردے کی آیات نازل ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جتنی بھی مسلم خواتین ہیں ان کے لیے حجاب کرنا، ان کے لیے پردہ کرنا لازم اور فرض قرار دے دیا گیا۔ سورۃ الاحزاب کی یہ والی آیات نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات کے نزول کے بعد مسلم خواتین نے باقاعدہ طور پہ پردہ کرنا شروع کر دیا، اور ان آیات کا تتمہ اس کے بعد سورۃ النور میں، جو کہ آگے چل کر وہ واقعہ آئے گا جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ان آیات کا تتمہ پھر مزید سورۃ النور میں نازل ہوا۔ یہاں گزارش میری صرف ایک بات کی یہ ہے، خصوصاً اپنی ماں اور بہنوں کے نام، مرد بھی سنیں، اپنے گھروں میں جا کر سنائیں، کہ کسی بھی مسلمان خاتون کے اوپر پردہ کرنا نامحرم مردوں سے ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، بلکہ نماز کے دوران بھی کسی بھی خاتون کا اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا یہ فرض اور لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بالغ لڑکی ہے اس کی نماز اوڑھنی اور چادر کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، یعنی کسی بھی خاتون کے لیے بڑی چادر اوڑھنا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کے پورے جسم کو ڈھانپنا لازم اور ضروری ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس سلسلے میں انتہائی غفلت کا شکار رہتی ہیں۔ عام دوپٹہ لے کر وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، ان کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کمرے کے اندر ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہیں، لیکن گھر کے اندر ہی اوڑھنی اوڑھنا، بڑی چادر اوڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے مسلم خواتین کے اوپر نماز کے لیے۔ اور جب یہی خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے تو ان کو حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگرچہ یہ حکم امہات المؤمنین کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر کیا تھا کہ آپ نے زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارنا ہے، باہر نہ نکلا کریں، لیکن ضمناً تمام تر مسلم خواتین اس حکم میں شامل ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر زیادہ تر وقت گزارا کریں۔ باہر نکلنا اور پھر اسپیشلی بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی پردے کے قطعاً کسی مسلمان خاتون کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، اور خصوصاً مائیں اور بہنیں ضرور سنیں۔
وہ بہنیں ہماری جو بغیر اوڑھنی، بغیر حجاب اور بغیر پردے کے گھروں سے نکلتی ہیں، بازاروں میں آتی ہیں، بغیر کسی حجاب کیے ہسپتالوں میں جاتی ہیں، بغیر حجاب کیے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جاتی ہیں، ان کے لیے خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی یہ روایت وہ ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار، میری امت کے دو طرح کے لوگ وہ آگ والوں میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میری زندگی میں کم از کم وہ لوگ نہیں ہیں، یعنی میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ نہیں دیکھیں، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ لوگ اس امت میں رونما ہوں گے۔ ایک ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اور وہ زبردستی لوگوں کو اپنی بات منوانے والے ہوں گے، زبردستی اپنا حکم ان کے اوپر منوانے والے ہوں گے۔ اس میں خصوصاً وہ حکومتی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اور ان نافرمانیوں والے اعمال عوام الناس کے اوپر زبردستی چسپاں کرتے ہیں، زبردستی لاگو کرتے ہیں، وہ لوگ اسپیشلی اس کے اندر وہ شامل ہیں۔ لیکن وہ قوانین جو کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ہوں، ان قوانین کو لاگو کرنا اور ان قوانین کو باقاعدہ عوام الناس کے اوپر فورس کر کے لاگو کرنا، یہ ازحد لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن جو معاشرے کے، جو لوگوں کے، جو عوام الناس کے فائدے کے کام ہوں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو اس انسانیت اور کل کائنات کے خالق ہیں، اس رب کو ان انسانوں کی سائیکی کا بخوبی علم ہے کہ بھئی یہ انسان ایسے بات ماننے والے نہیں ہیں، اور اسی لیے رب العالمین نے الگ سے حدود اللہ کا ایک چیپٹر اور باب نازل کیا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں سے ڈر کے مارے میری بات ماننے والے بنیں، بدکاری سے بچیں، چوری سے بچیں، کسی کا مال ناحق کھانے سے بچیں، اس کے علاوہ اور دیگر جو چیزیں ہیں، کیونکہ انسانوں کی فطرت ہے اگر ان کو ایسے ہی کھلا چھوڑا جائے تو پھر یہ نہ تو بات مانتے ہیں بلکہ اور نقصانات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ قوانین جو معاشرے کے فائدے میں ہیں، اگر وہ بائی فورس ان کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں تو وہ اس ضمن میں ہرگز نہیں آتے، لیکن وہ لوگ، وہ حکمران، وہ پولیس والے لوگ جو نافرمانی والے کام معاشرے میں لوگوں کے اوپر زبردستی لاگو کرتے ہیں، لوگوں کو مار پیٹ کر کرتے ہیں، اس حدیث میں در حقیقت وہ لوگ اس کے مصداق ہیں۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ صنفان من اہل النار، دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو آگ والوں میں سے ہیں، ایک یہ والے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خواتین ہیں کاسیات عاریات، جنہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود عاریات، وہ لباس سے عاری ہیں، یعنی بظاہر تو ان کا لباس ہے لیکن وہ لباس، ان کا لباس جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کاسیات لباس پہننے والی ہیں لیکن عاریات، اس کے باوجود وہ ننگی ہیں، اس کے باوجود وہ لباس سے عاری ہے، لباس کا مقصد نہیں پورا ہوتا۔ ساتھ میں فرمایا مائلات ممیلات، مردوں کی طرف خود بھی مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں خواتین۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا ایسے بنائیں گی کأسنمۃ البخت، جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ ایک قسم، ایک نوع کے اونٹ پائے جاتے ہیں جن کے کوہان بڑے ہوتے ہیں اور مائل ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواتین بھی اپنے بالوں کو سر کے اوپر ایسا جوڑا بنائیں گی کہ جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں لم یرحن رائحۃ الجنہ،
یہ خواتین جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت دور سے فیل کی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن یہ والی خواتین وہ جنت کے قریب تک نہیں جائیں گی، وہ خوشبو بھی ان کے اوپر نہیں لگے گی۔ اب یہ جو روایت ہے جس میں صنفان من اہل النار کا تذکرہ ہے، دو طرح کے لوگ، خصوصاً وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی، بظاہر پردہ تو کیا ہوا ہے لیکن وہ پردے کا کام نہیں دیتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں اس وقت انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو حجاب کیا جاتا ہے اس حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت پڑتی ہے، اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو مزید ڈھانپا جائے، اس کو مزید چھپایا جائے۔ بالعموم جو پردے کیے جاتے ہیں ان پردوں کی وجہ سے، ان حجاب کی وجہ سے مزید مردوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، جو کہ ایک اٹریکشن ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ والا پردہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ والا پردہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی میری بہن، کوئی میری ماں یوں اس زعم میں ہیں کہ بھئی میں حجاب کر کے نکلتی ہوں، میں پردہ کر کے نکلتی ہوں، تو آپ ذرا اپنے پردے کا جائزہ ضرور لیجئے گا۔ کہیں آپ کے پردے کو مزید پردے کی ضرورت تو نہیں، کہیں آپ کا یہ پردہ مزید مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مائلات ممیلات کا مصداق بن رہی ہو کہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہو اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی، مائل کرنے والی، کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان خواتین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک وعید ہے کہ یہ من اہل النار، آگ والوں میں سے ہیں۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی نا، سبحان اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جو پرانی خواتین تھی، جو لیڈیز تھیں، انہوں نے اپنے پرانے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر اس سے اوڑھنیاں بنا لیا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے چہروں کے اوپر انتہائی نیچے کر کے رکھا۔ کئی مرتبہ ان خواتین کو اللہ کے نبی سے اس بات کی ضرورت پوچھنے کی پڑی کہ اللہ کے نبی ہمیں کئی مرتبہ رستہ دکھائی نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ یعنی اس قدر وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپنے والی تھی، اپنے پورے جسم، پورے بدن کو ڈھانپنے والی تھی۔ اور یہ ایک فطرتی عمل بھی ہے، شریعت کی قوانین اور احکامات کے مطابق بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ضرور سماعت فرمائی گا، وہ فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعضی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ خواتین کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی سینسٹیو ہے، انتہائی حساس ہے۔ ساتھ میں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے مزید وضاحت فرمائی، ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل للحازم من احداکن۔ اللہ کے نبی نے ان خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تم سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا کہ جو عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے، یعنی کم عقل بھی ہیں اور کم دین بھی ہیں، لیکن کم عقلی اور کم دینی ہونے کے باوجود مضبوط سے مضبوط اعصاب کے بندے کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والی تم سے بڑھ کر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اسی بنیاد پر شریعت مطہرہ میں جائز نکاح کا آرڈر اور حکم ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو کوئی شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، اور اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، پھر الٹرنیٹ اس کا، متبادل اس کا یہ ہے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔
کیونکہ ان روزے رکھنے کی وجہ سے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، ان روزے رکھنے کی وجہ سے جو فطرتاً ایک شہوت ہے مرد کے اندر خواتین کی طرف، وہ ان روزوں کی وجہ سے کم تر بنے گی، لہٰذا اس فتنے سے بچاؤ کا ایک ذریعہ وہ روزے بھی ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر خواتین کو اگر وہ ضرورت کے وقت گھر سے نکلتی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ پردہ کر کے نکلے، بغیر حجاب اور بغیر پردے کے نہ نکلے۔ اور خصوصاً پردہ تو کیا نہیں کرتی اس وقت کی خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور جو سخت ترین بات کی ہے، اور خصوصاً میں اپنی ماں اور بہنوں کو ضرور وہ سناؤں گا، مرد حضرات بھی ضرور سماعت فرمائیے اور اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، جو کوئی خاتون وہ خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، لِيَجِدُوا رِيحَهَا، تاکہ مردوں کے اوپر اس کی خوشبو لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یہ خاتون ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ، یعنی کہ وہ بدکار ہے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مردوں کی توجہ کے لیے اپنے آپ کو ان کا مرکز بنانے والی، تاکہ مرد لوگ میری طرف متوجہ ہو، خوشبو یہ پاس سے گزرے گی، خوشبو پہنچے گی، وہ لوگ، وہ مرد حضرات گردن موڑ موڑ کر اس کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ والی خاتون قضا و قضا، یہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیہ، یعنی کہ وہ بدکار ہے۔ اس کے ساتھ ضمناً یہ بھی بات یاد رہے، وہ خواتین جو ہیل والی جوتا وہ پہنتی ہیں تاکہ لوگ، مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، اس سے آواز آتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ النور میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ان خواتین کو، ان مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ اس زور سے اپنا پاؤں زمین کے اوپر نہ مارے تاکہ مرد ان لوگوں کی طرف ان خواتین کی طرف متوجہ ہوں۔ تو لہٰذا یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے حدود و قیود اس کے لیے بنائے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ زیادہ تر وقت اپنے گھر کے اندر گزارے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت وہ گھر سے نکلتی بھی ہیں تو پردہ کر کے نکلے، خوشبو ہرگز استعمال نہ کرے۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے جو خوشبو کی تقسیم بیان فرمائی ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مردوں کی خوشبو کون سی ہے؟ جس میں خوشبو تو ہے لیکن رنگ نہیں ہوتا، اور خواتین کے لیے خوشبو وہ ہے کہ بظاہر رنگ تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی اسمیل، کوئی اس کے اندر خوشبو، کوئی فیلنگ مزید سونگھنے کی نہیں ہوتی۔ یہ خواتین کے لیے ایک خوشبو ہے جو کہ وہ لگا سکتی ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن اگر وہ پرفیوم استعمال کرے گی، اگر وہ ایسا کریم استعمال کرے گی جن کریموں میں باقاعدہ یہ خوشبو وہ معطر کریم ہو، تو ان کریموں کا استعمال کرنا بھی شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی ضمن میں آئے گی کہ جو کوئی خاتون، جو کوئی عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے گی، لیجدوا ریحھا، تاکہ مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے اور مرد اس کی طرف مائل ہو، فہی کذا و کذا۔ لہٰذا یہ بہت حساس معاملہ ہے، خواتین کو اپنے گھروں کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے، لیکن اگر نکلتی ہیں تو پھر وہ ایسا لباس پہنے، پردہ کر کے نکلے، لیکن پردہ ایسا پردہ ہو جس پردے کو مزید پردے کی ضرورت نہ ہو، جیسا کہ بالعموم ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہیں سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ نکاح ہوا اللہ کے نبی کا، اور یہ بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، ان کا نام پہلے برہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھا۔ ایک اور بات، جس وقت اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نکاح کیا اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ تیسری ایک اور بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بہت صدقات و خیرات دینے والی خاتون تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امہات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہ بھئی
اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد سب سے جلد جو میرے ساتھ ملنے والی تم میں سے میری بیوی ہے وہ والی بیوی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ ناپنا شروع کر دیے، دیکھا تو حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے تھے کیونکہ وہ انتہائی جسیم خاتون تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ جس وقت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے فوت ہوئی تو تب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ کی لمبائی سے مراد کیا لیا تھا، اور وہ مراد کیا ہے؟ صدقات و خیرات بہت زیادہ کرنے والی خاتون۔ ان کو باقاعدہ طور پہ ان کا عزیز و اقارب میں ایک حلقہ تھا، کچھ مساکین، کچھ فقراء، کچھ ایتام تھے، کچھ بیوائیں خواتین تھی، ان کا باقاعدہ طور پر یہ خیال رکھتی تھی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے تقسیم کے مطابق 1 سال پورا اس کا خرچہ ان کو دیا، تو اگلے دن یہ سارے کا سارا انہوں نے تقسیم کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آئندہ دوبارہ میری زندگی میں مجھے عمر کے ہاتھوں یہ چیز نہ ملے، یعنی یا اللہ مجھے واپس لے لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، اور اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک اور بھی واقعہ آیا تھا جو کہ آگے غزوہ مريسيع میں اس کا ہم تذکرہ کریں گے، جو کہ امہات المؤمنین کا باہمی جو ان کے اندر گروپنگ تھی، جو باقاعدہ ان کے گروپس بنے ہوئے تھے، ایک کو لیڈ کرنے والی زینب بنت جحش تھی اور دوسرے گروپ کو لیڈ کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ اور صفیہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تھی۔ تو اس بنیاد پر ان کا آپس میں ٹسل بھی بہت زیادہ لگا رہتا تھا، لیکن جس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو بالکل بچا کر رکھا۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے۔ یہاں دوسری بات جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں زینب بنت جحش سے نکاح کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی زید نے اس کو طلاق دینی ہے اور زینب سے پھر میرا نکاح ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود تخشى الناس، اے پیغمبر آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ اس بات کو ایکسپوز نہیں کر رہے تھے، آپ اس بات کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں تھے، لوگوں سے ڈر رہے تھے، لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کہیں گے لے بھائی محمد کریم علیہ السلام نے تو اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا، جبکہ رب العالمین کا منشا، رب العالمین کا حکم ہی یہ تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اور رب العالمین نے اس ترتیب سے اس بت کو توڑنا ہی تھا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان معاشرے کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، بلکہ کئی ایک معاملات تو ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، جو کہ ایک جائز کام ہوتا، ان کا من چاہتا، ان کا جی چاہتا کہ میں یہ کام کر جاؤں، لیکن چونکہ لوگوں کی عقل کی اپروچ وہاں تک نہ ہوتی، لوگ اس بات کو کسی اور سینس میں لیتے، لہٰذا بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم کا حصہ ہے، حتیم کا حصہ، یہ بھی جو ابراہیمی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے مطابق حتیم باقاعدہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ جس وقت ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کی شکار ہو کر یہ خانہ کعبہ ڈھے گیا، گر گیا، اور قریش نے دوبارہ سے تعمیری نو کا ارادہ کیا تو ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، اور انہوں نے حتیم کا جو حصہ ہے یہ ابراہیمی بنیادوں سے ہٹ کر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حتیم کو پراپرلی خانہ کعبہ کی بنیادوں میں شامل کر کے اس کو ڈھا کر اس کو ختم کر کے دوبارہ ان بنیادوں پر کھڑا کر دوں، لیکن چونکہ یہ لوگ اس کو کسی اور سینس میں لیں گے، لوگ باتیں کریں گے، تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہ کیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کے منہوں کو بند کرنا یہ از حد لازمی اور ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے۔ معروف روایت ہے صحیح بخاری میں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے، تو ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے مسجد تشریف لائی تھی، رات کا وقت تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے حجرے تک ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ جب وہ گزرے تو پاس سے ایک دو انصار صحابہ کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے ساتھ خاتون بھی ہے، وہ تھوڑا تیز ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی، علی رسلکما، ٹھہر جاؤ بھائی، یہ میری اپنی بیوی صفیہ ہے، صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے، میری منکوحہ ہے۔ ان دونوں نے بڑا تعجب سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے متعلق اور ہمارے ذہن میں یہ والی بات آئے گی کہ رات کا وقت ہے اور اللہ کے نبی اس پہر خاتون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے خاتون؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ بات ایسے نہیں ہے، در حقیقت معاملہ ایسا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون پراپرلی گردش کرتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر دے، لہٰذا اپنی صفائی میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے منہوں کو بند کرنا، لوگوں کی باتوں سے بچنا، یہ زندگی گزارنے کے اصول میں سے ایک کامیاب ترین اصول ہے کہ بندہ لوگوں کی باتوں سے بچتے ہوئے کئی ایک کام نہ کرے۔ وہ کام جائز ہوں گے، وہ کام مباح ہوں گے، لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں آپ کا امیج خراب ہوگا، لوگ آپ کو کچھ اور تصور کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ رب العالمین نے ایسے ہی فرمایا ہے کہ اے محمد، اے میرے بندے، اے میرے نبی، آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کے حکم کو سمجھا جائے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ رب العالمین کے ساتھ آپ کا معاملہ درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا نکاح کا واقعہ تھا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ مریسی، جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باقاعدہ ایک تہمت کی بات ہے، تہمت کا واقعہ۔ زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔